بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ خوش آمدید۔ یہ چینل دنیا کے 3 بر اعظموں میں دیکھا سنا جا رہا ہے، ایشیا، یورپ، امریکہ۔ اس چینل کا مقصد سیکھنا اور سکھانا ہے، یعنی اچھا سیکھنا اور اچھا سکھانا۔ اس کے اندر حرف، لفظ، جملہ اور جملہ بنانے کے قواعد، گرامر جسے کہتے ہیں، لکھنا، پڑھنا، خوش خط لکھنے کے طریقے اور اصول، پھر الفاظ کی ادا، تجوید، پروننسیشن، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ جملوں کے معنی کیا ہیں، الفاظ کے معنی کیا ہیں، مفہوم اور پیغام کیا ہے، قرآن، حدیث سکھائی جا رہے ہیں۔ عربی، فارسی، اردو، گرامر سکھائی جا رہی ہے۔ اس طرح سکھائی جا رہی ہیں جیسے ایک اکیڈمی ہو۔ میں آن لائن تدریس نہیں کرتا، میرے 3 بچے یہ کر رہے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور میں اور میری اہلیہ وہ آف لائن ہی پڑھاتے ہیں۔ بچوں کو قرآن اور دیگر علوم ہم دیتے ہیں۔ آپ اگر آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تو اس کی میں کوئی سہولت نکالنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو کنٹینٹ نمبر دے دوں گا۔ بہرحال یہ چینل میں نے اس لیے شروع کیا ہے تاکہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ ایسی چیزیں ڈیلیور کر جاؤں جو بہت ہی مفید ہوں اور اس میں کوئی بھی چیز وقت ضائع کرنے والی نہ ہو۔ تو آپ دعا کریں کہ اس پر ہم آگے بڑھیں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ تو آئیے تھم نیل پر جو آپ نے عنوان پڑھا ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں اور آپ کو کلاس میں لیے چلتے ہیں۔ تو دورہ نحو و صرف جاری ہے جس کا آپ لیکچر سماعت کر رہے ہیں۔ اس دورہ نحو و صرف میں ہدایت النحو کتاب کو بنیاد بنایا گیا ہے اور اس کی ترتیب سے ہم اسباق کو لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی مقصد اول کی فصل ثالث اور رابع زیر بحث ہے، جس کے اندر مرفوعات ہیں اور مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر کی بحث ہے۔ اس سے پہلے 2-3 لیکچرز اس پر دیے جا چکے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ ہدایت النحو میں جو مثالیں دی گئی ہیں 1-2 ہی ہیں، تو ہم کثرت کے ساتھ مثالیں لیں اور ان ایگزامپلز اور مثالوں کے ذریعے قواعد کو راسخ کریں تاکہ ہم ترجمہ کرنے میں درستی اور صحت کا خیال رکھیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی خبر مفرد ہوتی ہے، دونوں ہی مبتدا اور خبر دونوں مفرد ہوتے ہیں۔ کبھی مبتدا مرکب اور خبر مفرد ہوتی ہے، کبھی مبتدا مفرد اور خبر مرکب ہوتی ہے، کبھی وہ مرکب ناقص ہوتا ہے اور کبھی مرکب مفید ہوتا ہے۔ تو آج کی بحث میں آپ دیکھیں گے کہ خبر مرکب مفید کی صورت میں آ رہی ہے، اور مرکب مفید ظاہر ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم نے یہ مثالیں دی ہیں جس کے اندر یہ سٹارز والی مثالیں حدیث سے لی ہیں اور اس کے علاوہ باقی ساری مثالیں قرآن مجید کی ہیں۔ دوسرے کالم میں بھی یہ 12 جملے ہیں جو کہ قرآن مجید سے سارے لیے گئے ہیں، آگے حوالے بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ تو پہلے کالم کا نام ہے کہ جب خبر جملہ اسمیہ کی صورت میں آئے، اور دوسرے کالم میں ہے کہ جب خبر جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو۔ تو اس کی تیاری میں اچھا خاصا وقت لگا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سے جب ہم مثالیں لیں تو قرآن کی کے بیشتر مقامات ہم سمجھ سکیں، اور چونکہ عربی زبان ہے ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے، جس کے لیے یہ ساری صلاحیت اور محنت صرف ہو رہی ہے۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک لہم عذاب مہین، وہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ تو یہاں اولئک مبتدا ہے اور لہم عذاب مہین یہ جملہ اسمیہ خبر ہے۔ اس کے اندر پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ مبتدا مؤخر بھی آ جاتا ہے جب خبر جار مجرور کی شکل میں مقدم ہوتی ہے، اور وہ بھی کسی مقدر اسم یا فعل کی طرف لگ کے وہ خبر بنتی ہے۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ ہے وہ کھلی کامیابی، فوز کہتے ہیں کامیابی کو۔ تو ذالک مبتدا ہے اور هو الفوز العظیم یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر ہوا مبتدا، الفوز المبین یہ خبر، تو مبتدا اور خبر مل کے یہ جملہ اسمیہ بطویل مفرد کے یہ خبر بن گئی ہے ذالکہ کی۔ ذالکہ اس میں اشارہ یہاں پر مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس یہی بہتر ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ تقوی کا لباس یہ مبتدا ہے
اور ذالک خیر یہ خبر ہے۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کی جائے، اور جو بات کی جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تقویٰ کے بارے میں، تقویٰ کے لباس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ بہتر ہے تقویٰ کا لباس۔ تو یہاں ذالک پھر مبتدا ہے اور خیر خبر، مبتدا اور خبر مل کے یہ جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد کے یہ خبر بن گئی ہے لباس التقویٰ مبتدا کی، جو کہ مرکب اضافی کی صورت میں ہے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، یہ بھی اسی طرح ہے، الکافرون مبتدا، لہم عذاب شدید یہ اس کی خبر اس کی طرح ہے۔ نمبر 5، اصحاب الجنت ہم الفائزون۔ یہاں دیکھیں اصحاب الجنت مرکب اضافی کی صورت میں مبتدا ہے، ہم الفائزون صورت میں یہ خبر ہے، ہم مبتدا الفائزون خبر، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اولئک ہم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں اولئک مبتدا اور ہم پھر مبتدا ہے، المفلحون اس کی خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کے یہ جملہ اسمیہ بن گیا اور اس کی خبر بن گیا۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی سربلند ہے، تو کلمۃ اللہ مبتدا ہو گیا، ہیا العلیٰ یہ جملہ اسمیہ یہ خبر بن رہا ہے، ہیا مبتدا تو مبتدا خبر مل کے یہ جملہ بس تعویل مفرد یہ خبر بن گیا اس مبتدا کی۔ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، وہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اولئک یہ مفرد ہے، اس میں اشارہ مبتدا بن رہا ہے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر یہ پورا ایک خود جملہ ہے۔ لہم یہ جار مجرور فعل محذوف یا کے متعلق ہو کے یا ثابت کائن کے متعلق ہو کے یہ خبر بن جائے گی، اور مغفرۃ و اجر کبیر یہ مرکب عطفی کی صورت میں یہ اس کا مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، تو اللہ مبتدا، لا الہ الا اللہ یہ جملہ اسمیہ اس کی خبر ہو گئی۔ لا نفی جنس ہے، الہ اس کا اسم، الا حرف استثناء، یہاں احد اس کا محذوف ہے مستثنی منہ، اور ہوا مستثنیٰ ہے۔ اس کی تفصیلی بحث ہم آگے جا کے انشاءاللہ کریں گے، لیکن فی الحال یہ سمجھیے کہ اللہ مبتدا ہے، لا الہ الا ہو یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں اس کی خبر ہو رہی ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ حدیث ہے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں اس مبتدا کی خبر بن رہا ہے۔ افضل الدعاء الحمد للہ، افضل دعا الحمد للہ ہے، یہ بہترین دعا ہے الحمد للہ کہنا، تو افضل الدعاء مبتدا، الحمد للہ جملہ اسمیہ اس کی خبر بن گیا۔ کم من صائم، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، ان کو نہیں ملتا ان کے روزے سے کچھ فائدہ سوائے پیاس کے، تو یہاں کم مبتدا بن رہا ہے، من صائم جو ہے نا یہ جار مجرور کا جوڑا ہے، لیس لہ من صیامہ الا الظمأ یہ پورا جملہ اسمیہ اس کی خبر بن رہا ہے۔ اس کالم میں آئیے، اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے اور پھر وہ تمہیں مارتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ یہ مبتدا بن رہا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور اس کا پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ تو اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اکٹھا بھی تمہیں کرے گا۔ تو یحیی فعل اور کم اس کا مفعول، ثم حرف عطف ہے، پھر یمیتکم فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور کم مفعول ہے، تو یمیتکم وہ تمہیں مارے گا۔ ثم یجمعکم، ثم حرف عطف، یجمع فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر چھپی اس کا فاعل ہے، اور کم اس کا مفعول ہے ضمیر منصوب متصل، اور الی یوم القیامہ یہ جار مجرور کی صورت، یہ مرکب جاری اس سے متعلق ہو گیا فعل کے، تو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ، تو یہ سارے جملہ فعلیہ ہیں، ایک یہ جملہ فعلیہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے، یہ تین جملے ہیں جو ثم حرف عطف سے کے ذریعے عطف ہو کر مرکب عطفی بن کر یہ خبر بن رہے ہیں۔ ہما یستغیثان اللہ ویلک آمن،
وہ دونوں ماں باپ یعنی ماں اور باپ اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں، دعائیں مدد مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، نافرمان بیٹے سے کہہ رہے ہیں وَيْلَكَ آمن، تباہی ہو تیری، تو ایمان لے آ۔ تو یہاں دیکھیں کہ ہما مبتدا اور یستغیثان اللہ، یہ اس کی خبر بن رہی ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، سورہ محمد میں ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو یہ مبتدا دیکھو اللہ زینہ سے شروع ہوتا ہے اور اس اللہ پر آ کے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ مبتدا کبھی بہت لمبا ہوتا ہے اور خبر چھوٹی سی، اور کبھی خبر بہت لمبی ہوتی ہے اور مبتدا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا ہو گیا کہ اللہ زینہ موصول، کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ پورا حصہ اس کا صلہ بن گیا، موصول اور صلہ مل کے یہ مبتدا، اضل اعمالہم یہ اس کی خبر ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے۔ اضل فعل ہے اور ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اعمالہم یہ مفعول بن رہا ہے، اس نے اس کے اعمال ضائع کر دیے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اس جملے میں دیکھیں الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کو امیدیں دلائیں۔ تو یہاں دیکھیں الشیطان مبتدا ہے، سول لہم یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر بن رہی ہے، واو حرف عطف، املی لہم یہ بھی عطف کی وجہ سے اس کی خبر بن رہی ہے۔ تو املا فعل ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، لام جار اور ہم مجرور، جار اور مجرور متعلق فعل ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیں کہ فعل خبر، جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے۔ اللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کے راز کو، ان کے بھیدوں کو، چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ مبتدا، یعلم اسرارہم یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے، یعلم فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر چھپی فاعل، اور اسرارہم یہ مرکب اضافی اس کا مفعول بن رہا ہے۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبروں کو، تو جن کی داستانیں ہم آپ کو سناتے ہیں۔ تو یہاں تلک القری جو ہے یہ اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بن رہا ہے، نقص فعل، علیک جار مجرور اس سے متعلق ہو گیا۔ تو نقص کے اندر نحن ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، من حرف جار، انبائها یہ مجرور، انباء مضاف اور ہا مضاف الیہ، تو یہ جار مجرور متعلق فعل ہو گئے، یہ دو جوڑے علیکہ اور من انبائها یہ دونوں جار مجرور نقص سے متعلق ہو گئے۔ تو نقص فعل اپنے مستتر ضمیر فاعل اور جار مجرور سے مل کے، متعلق فعل سے مل کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن رہا ہے تلک القری کی۔ تو دیکھا آپ نے کہ خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها، سورج چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے، اپنے مستقر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یہاں دیکھیں الشمس مبتدا ہے اور تجری لمستقر لها یہ خبر بن رہی ہے بصورت جملہ فعلیہ، تجری فعل ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے اس کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں چاند بھی گھٹتا بڑھتا ہے اور مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے، یہ اس کی منزلیں ہیں۔ تو القمر مبتدا ہے اور قدرناہ منازل یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کی خبر بن رہا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ مخلوق کو شروع کرتا ہے پھر وہ اس کو لوٹائے گا بھی۔ اب یہاں اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے، تو جس کے بارے میں بات ہو اسے مبتدا کہتے ہیں اور جو بات ہو اسے خبر کہتے ہیں۔ تو یبدأ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ فعل کی جملہ فعلیہ کی صورت میں ہے۔ یبدأ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل جو اللہ کے لیے ہے ضمیر، اور الخلق یہ مفعول ہے، ثم حرف عطف، یعیدہ یہ جملہ فعلیہ خود ہے، یعید فعل اور ہو مفعول، ہوا ضمیر اس کی چھپی فاعل ہو گیا۔ تو یہ جملہ فعلیہ یہ عطف ہو رہا ہے اس جملہ فعلیہ پر، اور اس طرح یہ خبر بن رہی ہے۔ اللہ یحب المحسنین، آگے دیکھیں اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ مبتدا اور یحب المحسنین یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں خبر ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے، غریبی سے ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ تو الشیطان مبتدا اور یعدکم الفقر یہ جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے۔ ہوا یطعم ولا یطعم، وہ اللہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا، تو اللہ تو کھانے سے پاک ہے،
وہ کھلاتا ہے سب کو لیکن خود کچھ نہیں کھاتا، نہ اس کو کوئی کھلاتا ہے۔ تو ہوا مبتدا یطعم جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کی خبر بن رہی ہے۔ حضرات یہ ہم نے 2 کالم آج سیکھ لیے ہیں، تو انشاءاللہ کل ہم عوامل جملہ اسمیہ بھی پڑھیں گے، اور تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔